دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا، اور فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، یا جو ہمارا نام سنتے آ رہے ہیں اسلام، فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ سلامتی حاصل کریں. یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے، پیس. تو جب اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بیسک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے یا سلامتی، پیس، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو حرب، جنگ کا الاؤ کرے گا، جنگ کی پرمیشن دے گا کہ آپ جنگ کریں؟ یہ دونوں اپوزٹس ہیں. پیس اینڈ وار آر ٹو اپوزٹس. اف اللہ سیز، جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کریں، پیس. پیس یعنی دنیا میں آپ کو اوور آل ورلڈ کے اندر آپ کو پیس نظر آئے گا. چند حضرات ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، جسے فساد کہا گیا ہے، یا جنگ کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ توبہ 9 اس کی 107 آیت 107. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور منافق لوگوں نے ایک مسجد کو نقصان اور کفر کرنے کے لیے، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور گھات کے لیے یعنی اچانک حملے کے لیے خفیہ جگہ کو پکڑ رکھا ہے. اور ان کے لیے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، اور وہ ضرور حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو لوگ منافق ہیں ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک تو پیچھے میں نے بتا دیا کہ وہ ان کا وہی کہتے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو رسول کے نزدیک ہیں لوگ، ان پہ تم پیسہ خرچ نہیں کرو، اور ویسے بھی خرچ نہیں کر رہے. اب ان کے اور کیٹیگری، ان کے بیہیویئر یا ان کی پرسنالٹی ڈسکرپشن یہ آئی کہ انہوں نے ایک مسجد کو پکڑا ہوا ہے. والذین اتخذوا مسجدا، اور ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے، ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، کفرا، کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کو تفرقہ ڈالنے کے لیے، مومنوں میں ڈویژن ہو جائے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اللہ اس کے رسول سے جو جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، اس کے لیے گھاٹ بنائے، یعنی ایسی جگہ بنائے جہاں سے خفیہ اٹیک کر سکیں. وہ مسجد کو بنا رہے ہیں وہ خفیہ جگہ. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں کون سی مسجد ہے، ایک مسجد کی بات ہو رہی یہاں پر، اسپیسیفک ون ماسک، جو اتنی اسٹرانگ ڈسپیوٹڈ ہے، جو ایک جھگڑے کی بنیاد بنی ہوئی ہے، جہاں سے جنگ کی والا ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر. دیکھیں جو حضرات فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں ان سے میرا سوال ہے ڈائریکٹ، کون آدمی اس جگہ بتا سکتا ہے اس مسجد کو؟ میں پہچانتا ہوں، آپ سوچئے، آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ آ چکے ہیں؟ اچھا، سوری. اچھا، اور کون ہے؟ کوئی یہاں پر فرسٹ آپ ہیں نا؟ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کوئی مسجد؟ معلوم ہے آپ کو، یہ بھی پتہ چلا ہے، پہلے سے پتہ ہے؟ کون سی مسجد ہے وہ؟ ویری گڈ، شکران. دیکھیے انہوں نے بتایا جیروسلم میں ایک مسجد ہے جو کہ لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے، اور آپ دیکھیے اس میں مومنوں میں تفرقہ بھی ہے. دیکھیے بالکل آیت کے مطابق، والذین اتخذوا، اور لوگوں نے اخذ کیا ہے مسجد کو، ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، کفرا، کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. تو مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے، پچھلی آیت میں تھا مومنوں کو سکیٹر کر رہا ہے، مومنوں خرچ بھی نہیں کر رہا ہے، اور مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ایک ایسی گھاٹ بنا دو جہاں سے خفیہ اٹیکس کیے جائیں پہلے سے، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، ان کے لیے خفیہ جگہ بنا کے دینا.
اب دیکھیے اللہ اور اس کے رسول سے کون لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا. دو کیٹیگریز کون سی؟ ایک تو کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی منافق ہے، ربا خور. اللہ کا نوٹس تو آ گیا جنگ کا، ایک نوٹس آیا ہے نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے اور اللہ گواہی دے رہے جھوٹ بول رہے ہیں. تو پتہ چلا دنیا میں ایک مسجد ہے جروسلم کے اندر جو کہ ایک بیسک روٹ کاز ہے فار فائٹنگ. ہر وقت وہاں جنگ ہوتی رہے گی لائف ٹائم، جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک قیامت تک دنیا وہاں کبھی سلامتی پیس نہیں آ سکتا، کیونکہ انہوں نے یہ کر رکھا ہے. یہ آیت میں لکھا ہے، یہ ہوتا رہے گا. تو اس آیت میں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں منافق لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک مسجد کو ایک ایسے جو اللہ سے اور رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں. پہلے کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں. ان کے لیے یہ بھی ان کے لیے ایک ایسا گھاٹ بنائی جہاں سے وہ سڈن اٹیک کرتے رہیں، خفیہ اٹیک کریں، گھاٹ بنائیں. اور ان کا پرپز یہ کہ نہ وہاں سلامتی رہے، یعنی کہ سلامتی رہے اس جگہ پر، اور اللہ ایمان والوں کے اندر تفرقہ پڑ جائے اور نقصان پہنچے اسلام کو، سلامتی کو. یہ ان کا پرپز ہے. مومنوں میں تفرقہ ڈال دے، کفر کریں اور نقصان پہنچائیں، یہ پرپز ہے اس کا. اور اللہ سے رسول سے جو جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے، ان کے لیے وہ بیس بنائے جائیں. اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کون کرتے آ رہے ہیں؟ آپ پیچھے والے پیج پہ آ جائیے. مائدہ 64. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. اس کے ہتھکڑی کا مطلب یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے، بلکہ اس کے یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے، اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی یعنی ناحق کرفتی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے. اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. جب کبھی بھی یہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں یہودی آ گئے. لفظ یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی سے کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، جس کے معنی ہو گئے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. یعنی یہ سوچیں یہ جب اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے تو آگے نیچے اللہ نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ سوچئے جب اللہ کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو اس کے معنی وہ خرچ نہیں کر سکتا. جیسے اللہ نے کلیئرفائی کہ اللہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو کہہ رہے ہیں، یہودی تو لفظ آ گیا قرآن میں، یہودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ شروع میں آیتیں پڑھی تھی نا، جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں، امیر سمجھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تو فقیر ہے، اور کہہ رہے ہیں غریب جو ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. یہ آ گئے اب یہودی کو لفظ کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی وہ خرچ نہیں کر سکتا. جبھی تو یہ غربت دنیا میں نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے. یہودی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے میں، اب ہم اتنے امیر ہو گئے، اب ہم سارا کچھ خود ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے امیری کا انہیں وہ ہے. تو اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی. اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ
جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور جو تو اس کے معنی کہ یہ یہاں تک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی کے کانسیپٹ میں جب میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اور اس کے کون لوگ ہیں، وہ ٹیررسٹ، ان کے اسکالرس. اب آپ اس کو جب ریلیٹ کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو یہ اپنے کو امیر ترین دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، نہیں سمجھ رہے، تو وہ سمجھ اللہ کے ہاتھوں میں کڑی کہ اب ہمیں کرنا ہے سب کچھ جو کرنا ہے، ہم اپنے اس پیسے کے زوم میں ہم سب کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. تو جو میں نے یہاں پر یہ جو لنک بن رہا ہے جنگ کا، کیونکہ یہودی جو ہیں آگ لگا رہے ہیں، یہ نیچے لکھا ہے یہودی آگ لگاتے ہیں جنگ کی، یہ میں پہلے پڑھ دوں پھر آگے بتاتا ہوں. جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں، جب بھی کبھی وہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی اس کے معنی ہوئے کہ دنیا میں جنگ کی جو آگ ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ یہودی. اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو ربا کھا رہے ہیں، منافق. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے. کہاں پر بنا رکھی ہے؟ اسی علاقے میں. وہی ہے نا، وہ وہیں یہودی ہیں، وہیں ہے، اور دن دن جنگ ہو رہی ہے. جو اس مڈل ایسٹ سے پوری دنیا میں جنگ ہے اسی وہ سینٹر بنا ہوا ہے. یہودی اور منافق نام کے مسلمان جو کہہ رہے ایمان والے اپنے آپ کو، یہ دو ہیں. اور یہ جو منافق یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ ربا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے نوٹس کیا دیا جنگ کا؟ انہی کو. تو جنگ کا نوٹس ملا کس کو؟ ایمان والوں میں جو منافق ہیں، جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں. انہوں نے جنگ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں سے. اور یہودی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ سمجھ اللہ فقیر ہے. تو آپ دنیا میں جب جنگ دیکھ رہے ہیں اٹ از بٹوین دا جوز اور دا لیبل مسلم آل اوور دا ورلڈ. یہی روٹ کاز بنیں گے ہمیشہ. یعنی آپ دنیا میں مختلف جنگیں جتنی ہوتی آ رہی ہیں ابھی پریزنٹ ڈے میں بھی آپ دیکھیں تو روٹ کاز وہیں بنا ہوا ہے. اور ہم نہیں کہہ رہے، قرآن میں بتا رہا ہوں، میں آیات سے بتا رہا ہوں واضح طور پہ کہ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے روبان دہشت گرد، اور ان کے اسکالرز کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. یہ اور وہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا ان غریبوں کو کھلاؤ، کتنی بری طرح بھی میسا کر کے آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی کون سے لبنان کون سی جگہ تھی بالکل وہ نان فائٹرز، وہ کہہ رہے ہم لڑ نہیں رکھا ہم مارے جا رہا تھا، بلڈنگ کی بلڈنگ مار رہا تھا. یہ کیا، یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اور دوسرے یہ بیٹھے ہوئے اور نام بھی رکھتے ہیں الاقصی بریگیڈ اور فلانا بریگیڈ. اسی مسجد کا نام لے کے کرتے ہیں، وہ اسی مسجد کا نام، اسی مسجد کو پکڑ رکھا ہے جو جھگڑے کی بنیاد بنائی ہوئی ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں اسی وجہ سے. تو یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں ریلیٹ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ایک تو اللہ کا نوٹس ہے، اللہ اس کے رسول کا نوٹس ہے، ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. جنگ کا نوٹس ہے تو جنگ تو ہوگی. تو اللہ کا رسول اور اللہ کیسے جنگ کریں گے؟ آپس میں آپ لڑیں گے. اللہ جب عذاب نازل کرتا ہے تو ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹ کے جنگ لڑوائی، ایک دوسرے کو لڑائی کروا کے مزہ چکاتا ہے. تو بیسیکلی آپ آپس میں لڑتے ہیں. جنگ تو ہوتی ہے دنیا میں، جنگیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا رسول کا اور اللہ اس کے رسول کا جب نوٹس آئے جنگ کا تو جنگ تو کریں گے. اور منافق کر رہے ہیں. منافق کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں ایمان والے اور ایمان والے ہیں نہیں، اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ آپ کو ریلیشن آ گیا. اب یہاں پر اس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے اس آیت میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ وہ لوگوں کے لیے اللہ بات کر رہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان پہ لعنت کی گئی ہے، اور جو تیرے رب نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے تیرے رب نے تیری طرف جو نازل کیا ضرور اس سے یہ لوگوں کو بجائے اس سے اصلاح کریں، یہودیوں یا منافق ہو، وہ ان کو جہاں تو یہودی ہیں ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے طغیانی، یعنی ناحق کرختگی، بے رحمی اور ظلم ان میں بڑھ جاتے ہیں لوگ. یہودی جو ہیں اس میں اس کیفیت میں بڑھ جاتے ہیں.
جب جو چیز نازل کیا گیا ان کو بتایا جائے، آیاتیں بتائی جائیں، اس طرح کی بتائی جائے بات، تو وہ ظلم کے اندر، ناحق کرختی کے اندر طغیان کے اور بڑھ جاتے اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. جب ان کو آیت کی وضاحت کی جائے، آیت سے قرآن کی آیت کی وضاحت کی جائے، وضاحت بیان کیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک میسج پہنچایا جائے، تو ان کو بجائے اس کی اصلاح کے وہ باقاعدہ اور سخت ہو جاتے ہیں اور کرختگی میں، کیونکہ اتنا زوم ہے ان کو اپنا کہ ہم امیر ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہم سٹرونگ ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے.